إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم پر بے شمار احسانات انعامات فرمائے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، دین کی دولت ہے. جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے. مسلمانوں کے نامور سپہ سالار، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، کاتب وحی، رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام، جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، مربوں کی لائن، سونے چاندی کو ڈھیر، وزارت، مشاورت، سج دھج کر رو فر، انسان کو سب مل جائے، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے. لیکن اگر ایمان نصیب ہو جائے، قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کو اپنا لے، قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے، اور جب اللہ حساب کے کولو گھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت اللہ کے سائے کے نیچے ہیرو موتیوں جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی جو ہدایت والے کے لیے ہوگی، اس کو حاصل کرنے کی فکر لگن لگ جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. ہدایت بڑی اہم چیز ہے. تو اب دوسرا سوال یہ کہ ہدایت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ہدایت کیا ہے، تاکہ میرے بندے آپس میں نہ الجھیں. کوئی کہتا ہے یہ حق ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہدایت ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم علیہ السلام اب آپ جا کر زمین پر رہے، آپ کا، آپ کی اولاد کا رہن سہن بسیرا ٹھکانہ اب زمین پر ہے. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے، کوئی پابندی نہیں، جیسے آپ کی مرضی. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں ہے. کپڑا سلا ہوا پہننا ہے یا ان سلا،
تمہاری مرضی، لیکن دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو پھر اس جنت میں واپس آنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں مولا آسمان سے اتاروں گا، ہدایت میری طرف سے آئے گی، آپ نے، آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا۔ آپ نے اور آپ کی اولاد نے اپنی عقل، سوچ، فکر، رسم رواج اور اپنی سوسائٹی سے ہدایت کو طے نہیں کرنا۔ ہدایت میں آسمان سے بھیجوں گا، ہدایت آسمان سے آتی ہے، شہروں میں نہیں بنتی، شخصیات میں نہیں بنتی، علاقوں میں نہیں بنتی، پنچایتوں میں نہیں بنتی، ہدایت آسمان سے آتی ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا، کئی نبی رسول آئے علیہم السلام، سب سے آخر میں تمام نبیوں رسولوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے بڑے فخر منت سے بھیجا، احسان شوکت سے بھیجا، ظاہری باطنی خوبیاں دے کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصح، معزز مکرم مصفہ مطہر بنا کے بھیجا۔ آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا۔ میں نے کہا آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا اور اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں بیان کیا کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی تارا، تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند متم دے سے آیا، محمد کا چہرہ سونا نظری آیا۔ یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ نے آپ کو معطر اور منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی، جس گلی سے آپ گزر جاتے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، کیونکہ گلی آپ کی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی۔ اور جب آپ آرام فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بتاتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں اور ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر، رہبر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو خوشبو آئے۔ یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی تفسیر مطلب آپ نے سمجھایا۔ آپ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، آپ چلتے تھے سنت بن جاتی تھی، آپ نے چہرہ اوپر اٹھایا
اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیا اور اشارہ کیا تو اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا۔ یہ رسول نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں عقائد سمجھائے، عبادات سمجھائے، معاملات سمجھائے، اور پھر اللہ نے آپ کا ادب بھی بتایا، کیونکہ رسول تو اللہ نے بھیجا ہے نا۔ مکے والے کہنے لگے کہ یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو نہیں مانتے، رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے، آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے نوکر نہیں ہیں، صبح کا کھانے کا ہوتا ہے شام کو ہوتا نہیں ہے، ساتھیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا اور کہتا ہے کہ میں نبی رسول ہوں۔ اگر رسول ہونا ہوتا وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر یہ رسول آنا ہوتا تو مکے طائف کا کوئی سردار ہوتا، ان میں سے کوئی رسول ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کے بیٹے پوتے کو میں نے رسول بنانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، جب ہم نے دنیا تقسیم کی تو اس میں ہم نے اپنی مرضی کی، کسی کو دے دی دنیا، کسی سے لے لی، کسی کو پوری دی، کسی کو ادھوری دی، کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کا بجھا دیا، کسی کشتی پا لگا دی، کسی کی ڈبو دی۔ ہم نے جب دنیا میں اپنی مرضی کی تو دنیا سے کروڑوں حصے بڑھ کر نعمت نبوت رسالت والی اگر ہم یہ دیں گے تو تم سے پوچھ کے دیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمت نبوت والی جس کو چاہے دے دے، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے۔ جب رسول اللہ نے بھیجا لوگوں نے باتیں بنائیں، جب نبی اللہ نے بھیجا ان کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، محبت کیا ہے، گستاخی کیا ہے، یہ بھی اللہ بیان کرے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا رسول اللہ بھیجے، نبی اللہ بھیجے اور 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے علماء مفتی طے کریں گے یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ محبت ہے۔ کون ہو تم بندے ہو، اللہ کی ملک ہو، اللہ کی پیداوار ہو، تمہیں تمہارے باپے دادے پر دادے کو اللہ نے بنایا، حکم اللہ کا چلے گا اور پہنچائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کیا ہے، محبت کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، گستاخی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ کسی کے بے ادب ہونے کہنے سے کوئی بے ادب نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ یہ پیمانے اللہ نے سارے اپنے پاس رکھے ہیں۔ سورہ حجرات کو کہا جاتا ہے اخلاق آداب والی سورت، اس میں اللہ نے اپنا ادب، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، مسلمانوں کا ادب، اسلامی معاشرہ کا ادب اور عام انسانوں کا ادب احترام بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے دو دھمکیاں دے دیں، پہلی دھمکی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، دوسری دھمکی ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا۔ یہ پہلا ادب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی بدنی باتیں یا اللہ سب تیرے لیے۔ زبان سے دعا کرنا، سوال کرنا، مدد مانگنا، فریاد پوری کرانا، مشکل کشائی کرانا، حاجت روائی کرانا، سورنا پکارنا، اور دل سے خشوع خضوع، گریہ داری، آہوداری، امید رکھنا، توکل بھروسہ کرنا، اور بدن سے قیام، رکوع، سجدہ
اور مالی باتوں میں نظر نیاز چڑھاوا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، بکرے ذبح کرنا، ساری زبانی مالی بدنی باتیں صرف ایک اللہ کے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے نہیں، سب کچھ ایک اللہ خالق مالک رازق خوراک غذا دینے والے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شراکت، کمپنی سسٹم، سان پر کھاتا داری، یہ جائز نہیں۔ ایاک نعبدو، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں۔ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ اللہ کی نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو۔ دو چیزیں، اللہ کے لیے اقرار، دوسرے کے لیے انکار۔ اللہ کے لیے ثابت کرنا، دوسرے کے لیے نفی کرنا، یہ نہیں۔ اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہی ہے شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ شرک بغاوت ہے، کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں مجبوروں سے، فقیروں منگتوں کلاشوں کنگلوں مانگنے والوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک بھی توبہ جس میں 3 شرطیں ہوں، سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات کہ اس گناہ کو چھوڑ دو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ اللہ معاف کر دیتا ہے شرک بھی۔ لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کے مرے، شرک پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابی، سب سے بڑا پاپ جرم یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تجھے اکیلے نے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، اور نظر نیاز چڑھاوا دے تو کسی اور۔ سب سے بڑا گناہ جرم پاپ یہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا، ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں قل ماشاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک سانجی بنا دیا کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کی، اللہ نے میری مرضیاں قبول کی، اللہ نے میری خواہشیں پوری کی، لیکن ساری نہیں کی۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے۔ میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے، لیکن لگی۔ میں چاہتا تھا میرا سارا چہرہ شہید نہ ہو، زخمی نہ ہو، لیکن ہوا۔ اگر میری ساری چاہتے اللہ کی طرح پوری ہو جائیں تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول، پوری دنیا میں سب سے اونچی شان رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے بندے۔ ہم اتحیات میں اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بڑی شان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے نہ ایسے حد سے بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے، اس کے غلام اور اس کے رسول ہیں۔ مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا۔ یہ بات فرق رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کر رسول اللہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو اور برادری کا حق اٹھا کے خود ہڑپ کر جاؤ. نہیں نہیں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. ہر ایک کا حق، ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ رکھنا ہے. صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے، خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اور متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. سوچ سمجھ کے چل. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، امتی امتی ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. یہ دگڑ مگڑ پروگرام نہیں ہے، یہ وہ یہ تیرے گھر کا راج ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پہلا ادب ہے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. اچھا، یہ جو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ سب سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب ہے کہ جب چلو تو پیچھے چلو؟ نہیں. ہم سیرت طیبہ طاہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی آپ درمیان میں چلتے، کبھی آگے، اور کئی دفعہ پیچھے آ رہے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کھانا پینا جو ہے اس میں پیچھے رہو؟ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا برتن آیا، میں پاس بیٹھا تھا، مجھے بڑی بھوک لگی تھی، میں نے کہا ابھی مجھے دیں گے، میں دودھ پیوں گا. لیکن صفہ والے، وہ جہاں ایک چبوترا تھا، وہاں جن کا گھر باہر نہیں تھا اور مسلمان ہوتے وہاں وہ ٹھہرے تھے. یہ پہلی مدینہ یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. یہاں سے مفسر نکلے، محدث نکلے، کمانڈر نکلے، اور دنیا کے اندر جہاد کرنے والے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے نکلے. یہاں سے فوج نکلے، روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. علامہ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. رومیوں، ایرانیوں، یونانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے پوری دنیا میں محمدی تہذیب و ثقافت کے چھڈے لہرا دیے، اور دنیا منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگی بات کیا تھی. نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں وہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پلا ان کو دودھ. ٹھیک ہے، میں نے ان کو دودھ پلایا، سب نے دودھ پی لیا. میں آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے دودھ پی لیا؟ میں نے کہا جی پی لیا. فرمایا اب ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک تو رہ گیا، اب ہم دونوں رہ گئے ہیں. میں نے عرض کی جی. میں نے پیا، میں اور پی، میں نے اور پیا، اور پی، میں نے اور پیا. 3 دفعہ پینے کے بعد مجھے پھر فرمایا اور پی. میں کہا جی بس، لا اجد لی مساغن، اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے. جب سارے درویش پی چکے، سارے مسافر پی چکے، سارے شاگرد پی چکے، سارے طالب علم پی چکے، سب کا جھوٹا پیالہ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھوں میں لیا، اور اس پیالے پر وہ 2 اپنے ہونٹ مبارک رکھ دیے جو معراج کی رات جنت کے پیالے پر رکھے تھے، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ اونچ نیچ، یہ تفریق میری شریعت میں نہیں ہے. یہ پلیٹ حضرت صاحب کی ہے، یہ گلاس حضرت صاحب کا ہے، یہ حضرت صاحب کی ہے، یہ چیز حضرت صاحب کی ہے. حضرت صاحب کو علیحدہ مخلوق بنا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اونچ نیچ نہیں تھی. اس کا پھر کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. شان نزول کا مطلب کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، پھر اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا. عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو تمیم.
وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آتا تو جاتے ہوئے ان میں سے ایک کو امیر بنا دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ کی اس عادت کا پتہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ان میں سے امیر کس کو بنائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نام پیش کر دیا کہ جو قعقاع بن معبد بیٹھا ہے نا ان میں، یہ امیر بننے کے قابل ہے اور اسے امیر بنائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں غلطی لگی ہے، وہ جو پیچھے نہیں بیٹھا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ امیر بننے کے قابل ہے، اس کو بنائیں گے۔ کچھ لوگ ابو بکر کی حمایت میں ہو گئے، کچھ لوگ عمر فاروق کی حمایت میں ہو گئے۔ آوازیں بلند ہو گئی، ابھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ آوازیں بلند ہوئیں، پہلا ادب اللہ نے اتارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اقوال کا، جاننے والا اعمال کا۔ جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کون ہو تم؟ کس نے حق دیا ہے تمہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ فلاں امیر ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا؟ سورہ حجرات پہلی آیت، بخاری مسلم کی حدیث، اس کا شان نزول پڑھ لو جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، بڑی شان ہے ابو بکر عمر کی، بہت شان ہے ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ میں اس وقت صرف ایک بات ابو بکر صدیق کے بارے میں پیش کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے فلاں نیکی والا، اس دروازے سے فلاں نیکی والا جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جناب مقصد تو جنت میں جانا ہے، جس دروازے سے بھی چلے جائیں کام بن جائے گا، ویسے میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر تو وہ انسان ہے جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے، صدیق ہمیں شرف بخش۔ عمر کی بڑی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس وقت ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اس اللہ کی قسم ہے عمر جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آ رہا ہوتا ہے گلی سے، عمر تجھے دیکھ کے آتا ہوا دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ جاتا ہے۔ اتنی شان مقام والی یہ ہستیاں، لیکن جب بات ادب رسول کی آئی، احترام رسول کی آئی، حرمت رسول کی آئی، مقام رسول کی آئی، اللہ نے ان 2 بزرگوں کو ڈانٹا، کون ہو تم؟ تمہاری رائے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا مشورہ، تمہارا قول دین نہیں۔ جب ابو بکر عمر کا قول اور ان کی رائے دین نہیں، تو جن کو لوگوں نے خود امام بنا لیا، امام صاحب، مرشد صاحب، ان کی شان بہت ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ ابو بکر عمر کا قول، ابو بکر عمر کی رائے، جب یہ دین نہ بنا تو جو لوگوں نے خود امام صاحب، مرشد صاحب، بزرگ صاحب نے، ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ یہ ابو بکر عمر ہے، یہ ہے ادب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں جو لوگوں نے خود ادب بنائے ہوئے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو۔ ادب کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت طریقہ آ جائے، انسان اپنی بات، باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سب چھوڑ کر سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار
مت دیکھ کسی کا قول و کردار، یہ باادب ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا ہے۔ اور جو حدیث رسول سن کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ من خواہش باپ دادا علاقے سیٹی کے تقاد امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کے ارشاد کی وجہ سے حدیث کو پیچھے کر دے، سب سے بڑا بے ادب گستاخ یہ ہے جس کی تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر دی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، دیکھنا، سننا، بولنا، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی پاس رات دن گزارنا، اس میں تم میری اتباع، میری پیروی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کافروں کا بہت بڑا جرنل تھا، بعد میں مسلمان ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، آ کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو اختیارات دے دیتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرتے ہیں اور کمائیاں کرتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کر رہی ہیں، اس بزرگ کی روح سے مرنے کے بعد صحت ملتی ہے، اس بزرگ کے درگاہ سے جو ہے رزق ملتا ہے، اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، یہ لات یوں حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، اس کا بت، اس کی تصویر، آستانے، درگاہیں، قبریں، مزار ہم نے یہ بنائے ہوئے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دی ہوں، یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا، وہ رب کے منکر نہیں تھے۔ اے محمد تو نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حدت روا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو آپ نے کہی تھی، دل تسلیم کرتا ہے۔ اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تیرے سامنے منہ کی نہ کھاتے۔ اب میں نے پچھلی زندگی چھوڑنی ہے اور تیری اطاعت تابعداری میں آنا ہے۔ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا کیا شرط لگاتا ہوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا احد اور خندق میں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں سچی تیری تابعداری کر لوں تو میری گناہوں کی گٹھریوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میرے رجسٹر بھرے ہوئے گناہ ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو فائدہ تیری تابعداری میں آنے کا؟ پہلے مک میرے نال تھے، مک ایتھے مک، پہلے مک۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان اپنی من خواہش کی بات، باپ دادا کی بات، رسم و رواج، علاقے کی بات، مذہبی پیشواؤں کے قول، مذہبی پیشواؤں کے فتوے، لڑیاں، سلسلے، سارے نظام دستور چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری کرنا شروع کر دے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں، شادی، غمی، معیشت، معاشرت میں، شکل و صورت، لباس میں، کھانے پینے، دیکھنے سننے میں، مال کمانے خرچ کرنے میں، تو اس کی برکت سے، میری تابعداری کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ آپ کو کہا جاتا ہے رسول الجہاد، جہاد کا پیغمبر۔ 27 لڑائیاں لڑی اور بے شمار لشکر روانہ کیے۔ تو جو امیر صاحب تھے نا، جماعت کراتے تھے، تو نماز کے اندر جو صورت پڑھتے آخر میں قل هو اللہ احد، جو صورت پڑھتے آخر میں قل هو اللہ احد، ایک دن مقتدی کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کی تسلی نہیں ہوتی، آپ صورت پڑھتے ہیں آخر میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں، یا تو قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرو اور یا دوسری صورت پڑھ کے تو بس قل هو اللہ نہ پڑھا کرو، عجیب سا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تو ایسے کروں گا، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لو، نہیں تو اپنے میں سے کسی کو آگے کرو، میں بھی پیچھے پڑھ۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز تو نہیں ہم چھوڑیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب مقرر کیا، لیکن تو ہمارا امام صاحب ہے، تو ہمارا امام صاحب ہے،
کس نے مقرر کیا تھا امام صاحب؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا امام صاحب ہے اور تجھے رسول اللہ نے امام صاحب مقرر کیا، لیکن تیرا ایک عمل ہے قرآن پڑھنے والا، وہ بھی نماز کے اندر. ہم اس کو دین نہیں سمجھیں گے، اس کو دین نہیں سمجھیں گے جب تک اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لیں. جب ان کی مہر نہ اس پر لگ جائے تو صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، تو قرآن کا گواہ ہے، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب مقرر کیا ہے، لیکن تیرا عمل، تیری رائے، تیری سوچ، تیری فکر پسند کو ہم دین نہیں مانیں گے جب تک اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا وہ امام صاحب، اس کی بات کو صحابہ نے دین نہیں مانا، تو جن کو لوگوں نے خود امام صاحب بنا لیا، کس نے تمہیں کہا کہ ان کو مقرر کرو؟ کو قرآن کی آیت تو سناؤ، کو حدیث تو سناؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امام ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھا قرآن ہے اور نماز کے اندر ہے. لیکن صحابہ نے اس کو دین نہیں سمجھا، کیونکہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہوگی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بات سے رہنمائی ہوگی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں نبی کے طریقے سنت پر چلے اس کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ ہے دین کی روح. کیونکہ کلمے میں دو کا ذکر ہے، اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول، اور قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا، تیسرے کی بات ہی کوئی بات نہیں ہے تیسرے کی دین میں. ایک ہے عزت، ایک ہے ادب، ایک ہے احترام. محبت رکھو جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین محدثین کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. لیکن یہ سارے امتی تھے، امتی تھے، امتی تھے. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے. رب کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا اور رب کے سلام ان کو آئے. رسول وہ، باقی سارے امتی ہیں. واپس آ کے عرض کی کہ جناب یہ امام صاحب ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری بات ہے نا، اس کو بھی بلاؤ. یہ آپ نے تعلیم دی کہ ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہ کرو، ایک طرف کی بات سن کے رائے. واللہ آج جو ہماری دنیا میں پریشانیاں ہیں، برادریاں ٹوٹ رہی، طلاقیں ہو رہی، خاندان ٹوٹ رہے، لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، اور یہ خاندان ٹوٹ رہے، پلاٹ بک گئے، زمینیں، عدالتیں بھری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ہدایات کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ دوسرے کی بات بھی سنو، اور فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے. واللہ ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے. ایک طرف کی بات سن کے فوراً ایک آدمی سے تعلق ہے 10 سال سے تعلق ہے، بہت اچھا آدمی ہے. شیطان نے کان میں پھونک ماری، اتو تو سلام کر دے، اتو تو بچ کے رمی، اتو تو کر دے. صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے. آپ میں صحابی کو کہ تو نے اس کا دل پھاڑا، اور صحابی کروڑوں ولی اللہ ہوں، ایک صحابی کو نہیں پہنچ سکتے. اس کو تو دل کا پتہ نہیں ہے، اور اس کو ہر بندہ غیر، اتو تو کر دے سلام، اتو اتو، بس دل میں گرہ لگا لی. 10 سال کے تعلقات ہیں. وہ آیا گزرا، السلام علیکم، چپ. میں جی السلام علیکم. آئے نے سلام. سانو چارنا ایسی دنیا چاری ہے تو سانو چارنا. ساریاں رپورٹاں پہنچ گئی کہ جناب کی گل ہے. کہندا کی گل ہے، ایڈا چلاک نہ من، تو سانو بے وقوف سمجھنا، تو بے وقوف آئی جی ہیں. 10 سال کے تعلقات ایک شیطان کی پھونک پر تو نے پیچھے کر دیے. تو انسان ہے؟ واللہ جہنم بنائے بیٹھے ہیں ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم نے بات کی، اس کو بھی بلاؤ، اس کی بھی سنیں. جب تک دوسرے کی بات نہ سنو کبھی رائے قائم نہ کرو. واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسی رہنمائی کی، اللہ کی قسم. ان باتوں پر عمل کریں، آخرت کا اجر بھی ملے گا اور دنیا بھی ہماری پرسکون ہوگی. وہ آیا، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ بات کہتے ہیں
آپ آخر میں یہ صورت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نے کہا جناب اس صورت میں رحمان کی صفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، یہ مجھے صورت اچھی پیاری لگتی ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں، اگر آپ تصدیق فرما دیں تو میں پڑھتا رہوں گا، ورنہ چھوڑ دوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، پھر میرے صاحب بھی خوش ہو جا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک اور دستہ بھیجا آپ نے جہاد کے لیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، امیر صاحب ناراض ہو گئے، کوئی وجہ ہوئی ناراض ہو گئے۔ اچھا بھی تمہیں کہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا ہے نا کہ میری اطاعت کرو، جی تو لکڑیاں اکٹھی کرو۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلاؤ، انہیں آگ جلائی، کہا اب اس میں چھلانگے لگاؤ، ناراض ہو گئے تھے نا، چھلانگے لگاؤ۔ اب دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا چھلانگ لگا دیں کیونکہ امیر صاحب ہے، رسول اللہ صاحب نے حکم دیا اس کی اطاعت کا۔ ایک گروہ نے کہا ٹھیک ہے امیر صاحب ہے لیکن اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا ہے، پھر آگ میں ہم نہیں جاتے۔ امیر صاحب ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا مانے، انہوں نے کہا نہیں، یہ آپس میں بحث کرتے رہے، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، آپ نے فرمایا اچھا کیا تم آگ میں نہیں گئے، اگر تم چلے جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے۔ پھر فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت تو معروف چیز میں ہے، جو اللہ رسول کے تابع ہے تو اس کی جو ہے اطاعت کرو، ورنہ نہیں۔ پھر یہ آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات مانو اللہ تعالیٰ کی اور بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو شرعی حاکم ہوں، جو شرعی حاکم ہیں ان کی بھی بات مانو۔ لیکن اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، اور الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، اور حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اللہ رسول کے تابع ہو تو مانو، نہیں ہے تو نہ مانو۔ دوبارہ آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، اور امر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ہے، اور حاکموں کی مستقل نہیں ہے۔ اللہ رسول کے تابع ہو تو مانو ورنہ نہ مانو۔ شان نزول بتا آگے اللہ کیا کہتا ہے، فرقہ واریت کا رد، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، اتنے فرقے، واقعی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے دینی مسئلہ میں، تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے دینی مسئلہ میں، حاکموں کے ساتھ، محلے میں، کلاس میں، ویگن میں، بس میں، شادی کے مجمع میں، غمی کے کہیں اجتماع میں، کسی جگہ بھی تمہاری بحث ہو جائے آپس میں، یہ کہتا ہے ادب ہے، کہتا ہے نہیں بے ادبی ہے، یہ کہتا ہے محبت ہے، کہتا ہے نہیں گستاخی ہے، یہ کہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کہتا ہے نہیں پڑھنی، ایک کہتا ہے رفع دین کرنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرنی، اور ایک کہتا ہے کہ یہ وسیلے سے دعا مانگنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں مانگنی۔ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ تم کون ہو؟ رب میں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم پیار محبت سے رہو، اتفاق اتحاد سے رہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو۔ ایمان امن سکھاتا ہے، اسلام سلامتی سکھاتا ہے، دین کے لیے آپس میں کدورت، بغض، جھگڑا، ماتھے پہ بال ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا دینی مسئلے میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اپنے اپنی بات اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن حدیث کی طرف لوٹا دو، اپنی اپنی بات ختم کر کے قرآن حدیث اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن حدیث سے پوچھو۔ یہ فرقہ واریت کا حل ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور آگے اللہ کیا کہتا ہے
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، اعمال ناموں کے تلنے پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، تو پھر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے کیا؟ اپنی بات، باپ دادا کی بات، رسم و رواج، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد اور محدث کا فتویٰ، علاقے کی بات سب چھوڑ کے اللہ رسول، قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، اس پر چلو گے، اس کو اوپر کرو گے اگر تمہارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ اور اگر تم اللہ رسول کی طرف لوٹانے کی بجائے اپنی اپنی باتیں، اپنی برادریاں، اپنے علاقے، اپنے قول، اپنے فتوے، اپنے رہو گے تو تمہارا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ دوبارہ سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دین کے مسئلے میں تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بے ایمان ہو، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے لحاظ سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتا ہے جیسے میں خبریں دیتا ہوں نا میرے بندو، ایسے تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ بات سب سے اچھی ہے کیونکہ اللہ رسول پر اتفاق ہوگا، اللہ رسول پر اتفاق ہوگا۔ قرآن پوری دنیا میں ایک ہے، سعودی عرب، انڈونیشیا، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، پوری دنیا میں سورۃ فرقان ایک ہے، سورۃ فاتحہ ایک ہے، سورۃ مومنون ایک ہے، بخاری ایک ہے، اس پہ اتفاق ہوگا۔ اور اگر آپ بات آ گئی بابے پر، جتنے بابے اتنے فرقے، بات آ گئی برادری پر، جتنی برادریاں اتنے فرقے، بات آ گئی اماموں پر، جتنے امام اتنے فرقے، بات آ گئی محدثین پر، جتنے محدثین اتنے فرقے، بات آ گئی شہروں پر، جتنے شہر اتنے فرقے، بات آ گئی پنچایتوں پر، تو یہ تو مسئلہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، میرے بندو جیسے میں بتا رہا ہوں ایسا تمہیں کسی نے نہیں بتانا۔ اتفاق اور اتحاد جو ہے قرآن حدیث اللہ رسول پر ہوگا، امام کسی ایک پر، ٹھیک ہے، ان کو وہ پیارا لگتا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے، دوسرے تو نہیں اس پر متفق ہوں گے۔ اس کا استاد ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، وہ تو باقی تو نہیں ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ پر تو سارے متفق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی یہاں تسلی نہیں ہوتی فتویٰ سن لو۔ اور مفتی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ سنو فتویٰ، جس کی تسلی حدیث پر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثل خردل من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا۔ رائی کا دانہ تول میں بھی نہیں آتا، وزن میں بھی نہیں آتا۔ تم گھر میں بیٹھے ہو نا اور دروازے سے سوراخ سے جو دھوپ آ رہی ہے اس میں جو ذرات نظر آ رہے ہیں نا، وہ اتنا تکبر بھی جس کے دل میں ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کانپ گئے، ہم تو سن کے سنو بے حس، 7 پشتی مسلمان، 8 پشتی مسلمان، رمضان ماشاءاللہ، تراویح ماشاءاللہ، اذانیں، کلمے، نماز، اجتماع، تقریریں، درس، سارا کچھ سن آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ والا اور دھوکہ، اور بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس اور گندی ننگی تصویریں، ڈرامے، فلمیں، قدروں کریوں کے چہرے، بلکہ بوتھے، کچھ بھی اصلاح نہیں ہو رہی۔ 10 سال پہلے جو حرام کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، 5 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے۔ وہ یہ تو ہماری حالت ہے نا، سن کے صحابہ ڈر جاتے تھے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو تو آدمی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اچھا کپڑا پہننا تکبر تو نہیں، اچھا جوتا پہننا تکبر تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تو خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر یار جناب تکبر کہاں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ پوری دنیا میں چنے ہوئے، اللہ نے ان کو چنا تھا نبیوں رسولوں کے بعد، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کا ذانت میں، فطانت میں، سوجھ بوجھ میں وہ پوری دنیا کے اوپر جو تھے وہ سب سے اعلیٰ تھے۔
لیکن قدم قدم پر پوچھتے تھے جناب تکبر کیا ہے، جناب شرک کیا ہے، جناب حلال کیا ہے، جناب حرام کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ہوگی اور وفات کے بعد آپ کی بات حدیث سنت سے رہنمائی ہوگی۔ پوچھا جناب تکبر کیا ہے، آپ نے 2 جملوں میں تکبر کی تعریف کی، بطر الحق وغمط الناس، حق قبول نہ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے، اور دیکھ کے قرآن کی آیت حدیث دیکھ کے پڑھ کے آخر 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 انہاں دے کول بھی تو کوئی دلیل ہو سی نا، آخر وہ یہ تھے کہ قرآن دی آیت پئی، بخاری دی حدیث پئی ہے، ان تو آنا آخر آخر تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے کرنا ہے؟ من آرام تے ہوئی تا ڈھیر، ایتے حدیث سامنے پئی ہے کہ آخر آخر انہاں کول بھی آخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جو حدیث سن کے حق کو معلوم کر کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ آخر باپ دادا کی بات، علاقے سوسائٹی کی بات، اپنے اتنے اور سو گئے اسا پھر ایویں رہے ہیں، اسا یہ مطلب ہے اتنا بڑا ادارہ وہ غلط ہے، اتنا وہ من حرام تے ہوجتا ڈھیر۔ کلمہ کس کا تو نے پڑھا ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو پھر من حرام ہوجتا ڈھیر۔ جب پتہ نہیں ہے تو نہیں، جب سامنے حدیث آ گئی ہے، فرمایا جو حق کو قبول نہ کرے، چاہے کتنا جو کئی لوگ پڑھے شریف ماشاءاللہ السلام علیکم، اور حدیث سنائیں کنہم ہاں کسورا فرت من کنہم حمر مستنفرا فرت من کسورا یکادون یستون بالذین یتلون آیاتنا۔ حدیث پڑھو اللہ نے کھاندے نے اتے چڑھ دے نے مار لگے نے، کوڑ ہے ان کے دلوں میں، کوڑ ہے۔ میں نے حدیث سنائی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا، آئیں جب کھا جائیں گے، بڑے جھک جھک کے ملنے والے۔ یہ متکبر ہے جو حق کو قبول نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں نے اللہ کے حکم سے کھلوانا ہے دروازہ، وہ جنت میں نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ جو حق کو قبول نہیں کرتا، جس کی تسلی حدیث پر نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا غم تو نہ، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اللہ، پیسے کے طور پر، خاندان کے طور پر، زمین زیادہ ہے، عہدہ ہے، اس کو وکیل سمجھتا ہے۔ یہ تو آنی جانی چیز ہے، گال گل اچھا پکا رہا ہے، گلہ کر دیں، کوٹھا تھا اپنا ویخ۔ یہ جہالت ہے۔ یہ مکے والوں نے کہا تھا کہ رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری نہیں، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ یہ جہالت ہے۔ تو تکبر 2 باتیں، حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ میں بتاؤں آپ کو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے ان کو حق پہنچا دیا تھا اپنی امت کو، ہمارا پیغام؟ ہاں یا اللہ پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ کہیں گے اے نوح علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حق پہنچا دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں پہنچایا، تو تمہارا کو گواہ ہے؟ ہاں۔ کون؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس امت کو لایا جائے گا، نوح علیہ السلام نے، اللہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا؟ ہاں یا اللہ پہنچا دیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا۔ پھر جناب محمد رسول کو لایا جائے گا، آپ نے ان کو بتایا تھا اپنی امت کو کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جناب محمد رسول اللہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں نے ان کو کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے حق پہنچایا اپنی امت کو۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان تو یہ ہے، آپ کی حدیث، آپ کے فرمان پر تو اللہ قیامت کے دن نبیوں اور ان کی امتوں میں جھگڑے نپٹا دیں گے، تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی۔ غور کر اپنے کلمے اور ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے 7 پشتی مسلمان ہر سال بیت اللہ کا حج کریں، فرض نماز کیا تہجد بھی نہ چھوڑیں، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس حلال حرام طے کرنے میں جب تک ان کا فیصلہ تیری حدیث کے مطابق نہ ہو، جب تک تجھے جسٹس
اور تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک اس کی خواہش بات، رسم رواج، باپ دادا قول فتویٰ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، نہ ایک صرف قرآن، نہ تین کہ قرآن حدیث کے بعد کوئی اور چیز بھی نہ، دو قرآن اور حدیث، کلمے میں دو، اذان میں دو، ایک اللہ اور رسول، یہ ہے وہ بات جو وہ سمجھنے والی ہے۔ اب میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، اختلاف صحابہ میں بھی ہوتا تھا لیکن ختم ہو جاتا تھا قرآن اور حدیث پر، تو ہمارا اختلاف بھی قرآن اور حدیث پر ختم ہو جانا چاہیے۔ پہلا اختلاف صحابہ میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کچھ دوسرے کہتے تھے نہیں فوت ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ دیا بخاری شریف میں، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا مشکل کو شہادت روا کرنی بھرنی والا میرا معبود وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فوت ہو گئے، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا اللہ ہے، وہ تو زندہ کام ہے، ہوش کرو، یہ صدمہ آنا تھا، برداشت کرو برداشت کرو۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ آیت اتری تھی احد کے موقع پر جب خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تلواریں پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب محمد رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس وقت تنبیہ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہے، انہوں نے دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا تبھی موت ان کو آئے گی اور یا مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ تو جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے، ماریں کھا کے، گھر سے بے گھر ہو کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے، کلیوں جیسے دانت شہید کرا کے، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو تمہیں دین دے کے گئے، تو کیا ان کی وفات کے بعد تم دین سے پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ یہ آیت سن کے عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم یہ آیت بھول گئے تھے۔ پھر سارے صحابہ ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے، بہت بڑا صدمہ تھا۔ ما محمد اللہ رسول کل، وہ بھی ملتا وما محمد اللہ رسول کل وما محمد اللہ رسول۔ اس آیت نے اختلاف جو ہے وہ ختم کرا دیا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں نے مثال پیش کی کہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ اب میں حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث پر اختلاف ختم ہوا۔ مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو، کیونکہ مہاجر جو ہے نا، اس نے تکلیف برداشت کی ہے، دین چھوڑ کے آیا ہے اور یہ آزمایا جا چکا ہے، اور اب مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ تو یہ قائم ہوگا نا، اب خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے۔ انصار کا نمائندہ بولا کہ دیکھو عرب کے لوگ بڑے حساس ہیں، پردیسی خلیفہ ہوگا نا مسافر تو یہ اطاعت نہیں کریں گے، برادری کا خلیفہ ہو، جداد والا، زمین والا، باغ والا، کوئی ادھر سے کنٹرول کرے گا، کوئی ادھر سے کنٹرول کرے گا، لہذا دونوں کی رائے اچھی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مہاجرین آپ نے بھی سچ کہا، میرے انصار بھائیوں مدینہ والوں آپ نے بھی سچ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی تھی الائمۃ من قریش، خلیفے قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم ہوں گے۔ اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے ابوبکر کی بیعت کر لی رضی اللہ۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات لیکن ختم کرو قرآن اور حدیث پر۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی راہ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی، کچھ دائیں کھینچی، کچھ بائیں کھینچی، دو دائیں دو بائیں، فرمایا دیکھ رہے ہو جناب دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے سیدھی، اور دائیں بائیں یہ غلط راستے ہیں، ان کو چھوڑو، سیدھی راہ پر چلتے آؤ۔ جو عقیدہ میں نے بتایا
اور جو نماز میں نے سکھائی، جو شادی غمی کا طریقہ درود وظیفہ میں نے بتایا، اسی پر چلتے ہیں نا، مرنے کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات۔ صراط مستقیم بتایا ایک، اور دوسرے کئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ نور روشنی ایک ہے اور تاریکیاں کئی ہیں، حق ایک ہے، حق ایک ہے اور غلط راستے کئی ہیں۔ حق صرف وہ ہے جو اللہ نے بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حدیث سنو، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا تھا، مجھے ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غمی میں۔ نے کہا بات تو تمہاری میری عقل کو لگتی ہے، میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک میں اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لوں۔ تو پھر آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لکھا کرو لا یخرج منہ الا الحق۔ اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت۔ اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس مرشد صاحب کی باتیں بھی، جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث حق ہی حق ہے، گارنٹی اللہ رسول کی بات ہے، باقی بات سچی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا، حق ایک ہے۔ عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ لیکن بات وہ جو اللہ نے نادل کر دی اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، حدیث سنائی، تو اس نے آگے سے کہا تمہارا باپ تو ایسے کہتا تھا، غلطی اس کو لگی، تو انہوں نے کہا امر ابی یتبع و امر رسول اللہ، تو مجھے یہ بتا تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ میرے باپ کا پڑھا؟ عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، عراق کا رہنے والا تھا، موطا میں ہے، پوچھا تو عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی۔ وہ کہتا ارائیتا کا تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ارائیتا کا رکھ عراق چ، میں حدیث سنائیے تو وہ گلہ کر، ارائیتا کا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارائیتا کا رکھ عراق چ، حدیث تے چل جڑی میں تنوں سنائی ہے۔ صحابہ کرام بالکل سیدھی بات اس طرح وہ عبداللہ بن عباس دارمی شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں فلاں صحابی یہ کو سن، لگتا ہے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، ان سے پوچھا گیا روضۃ الہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ اگر آپ کا فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہو، انہیں کہا قرآن پر چلو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا آپ کا فتویٰ اگر حدیث کے خلاف ہو، انہوں نے کہا حدیث پر چلو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا فتویٰ صحابی کے خلاف ہو، میں صحابی کی بات مانو کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ چوتھا سوال ہوا جناب آپ کا فتویٰ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، صحابی کے خلاف بھی نہیں، بعد والے آدمی کے خلاف ہے، تو کہا ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہم نے بھی اجتہاد کیا، جس کی بات قرآن حدیث کے قریب لگے اس کی لے لو۔ امام حنیفہ پانچوں کی میں ان کی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ما منکم من احد الا یؤخذ قوله ویردہ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے میں اس کی بات لے بھی سکتا ہوں رد، مگر یہ قبر والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کی بات کو رد کروں تو میں مالک کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، حدیث پڑھی، وہ کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ماذا انت ترى یا ابا عبداللہ؟ شافعی کانپنے لگ گیا، شافعی کا رنگ زرد ہو گیا رحمت اللہ علیہ، اور اس کو کہتے ہیں اترانی اخرج من الکنیسہ، میں گرجے گھر سے آ رہا ہوں، اترانی فی وسطی زنارن، ہندوؤں کی طرح تو نے مجھے مالا پاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جب میں نے حدیث رسول پڑھی تیرے سامنے، کون ہے تو جو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیری رائے کیا ہے؟ حدیث اور ہے، شافعی کی رائے اور ہے، نام علی الرأس والعین، نام علی الرأس والعین، نام علی الرأس والعین، فرمان محمد سر آنکھوں پر، فرمان محمد سر آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 3 خلیفے مر گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پیٹتے پیٹتے جلاد تھک گئے پیٹتے پیٹتے کہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا قرآن اللہ کی صفت ہے، نہیں کہ تو کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو یہ احمد چند گوشت پوش کا انسان، ہڈیوں کا ڈھانچہ تمہارے سامنے نہیں جھک رہا۔ کہتا ہے لا 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 لا، وہ ساتھ والا جیل کا قیدی کہتا ہے مالک کو ایسے کوڑے پڑے، احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے پڑے، ہاتھی کو بھی پڑتے تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں آتونی شیئا من الکتاب والسنہ، مجھے تمہارے کوڑے جلاد سختیاں نہیں جھکا سکتے، اگر مجھے جھکانا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں، یا رب کا قرآن پڑھ دو یا محمد کا فرمان پڑھ دو، پھر میں جھکوں گا، ورنہ کوئی چیز مجھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مظلوم آدمی ہے، اس کے نام پہ بڑی نسلیں پڑھ رہی ہیں، خاندان پڑھ رہے ہیں، اور اس کی بات کو نہیں مانتا۔ وہ بھی کہتا ہے اجعل امامک الکتاب و سنہ، قرآن اور حدیث کو اپنا امام بناؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ایمان لانے کو اللہ نے گواہ کے طور پہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو دنیا میں تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے یہودی تھا، تورات کی شریعت پر عمل کرتا تھا، اور تورات میں ہفتے کا دن سب سے افضل تھا، تورات میں ہفتے کا دن سب سے افضل تھا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں جمعے کو افضل دن مانتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کا احترام کر کے، جمعے کی عبادت کر کے، جمعے کی تعظیم کر کے باقی 6 دنوں کو برابر نہ سمجھوں، ہفتے والے دن زیادہ نفل پڑھ لیا کروں، ہفتے والے دن زیادہ عبادت کر لیا کروں۔ کیوں؟ اتنے سال میں کرتا رہا، مجھے اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، چونکہ اسلام میں جمعے کا دن افضل ہے اور باقی 6 دن برابر ہے، باقی کو برابر رکھ، کسی دن کو تو اہمیت نہیں دے سکتا۔ پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، کھلا دشمن ہے جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، یہ تمہیں جو ہے نا اسلام میں پورا پورا نہیں داخل ہونے دے گا۔ یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ دن رات مقرر کرنا ثواب نیکی کے لیے یہ اللہ کا کام ہے، اور رسول اللہ بتائیں گے اپنی طرف سے کوئی طے نہیں کر سکتا، ہم سب امتی ہیں، ہمیں ڈبے بننا ہے، پیچھے انجن نہیں بننا، انجن آگے محمد رسول اللہ اس کے پیچھے لگنا ہے ہم نے۔ آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ بڑے لوگ اچھے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، میں یہ کیا بات ہے کہ جناب اسلام سے پہلے ہم 2 عیدیں مناتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے آج میں نہ ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، ساری عیدیں ختم، اب صرف 2 عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر رمضان کے بعد اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانیوں والی عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ دن آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے ماں باپ قربان جائے، آپ یہاں کھڑے ہو گئے، آپ اندر آئیں اپنے گھر میں۔ کہا تو نے یہ سجاوٹ کر رکھی ہے، پردہ نقش و نگار والا لگا رکھا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں یہ ڈیکوریشن یہ سجاوٹ پسند نہیں کرتا؟ جناب میں اتارتی ہوں، فوراً اتار کے پھینکا۔ آئیے، جس گھر میں آسمانوں کا مہمان رہتا تھا محمد رسول اللہ، جس گھر میں جبریل علیہ السلام کے پھیرے لگتے تھے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ کے سلام آتے تھے، اس گھر میں تو سجاوٹ کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا گوارا نہ کیا، تیرے گھر میں آئے سجے سجائے میں۔ میرے بھائیو، جب کوئی قوم بد عمل ہو جاتی ہے نا، کھوکھلی ہو جاتی ہے، تو پھر شور شرابے ہوا اس میں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈھول ڈھمک کے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسی امت ہے جو کہتے ہیں تو ختم کرنے کے لیے ہم ڈھول بھی بجائیں گے، ڈھمکا بھی بجائیں گے، چمٹا بھی بجائیں گے، پہاڑی بھی بجائیں گے، اور ڈکٹ بھی لگائیں گے، ناچیں گے بھی صحیح، جس دن تو پیدا ہوا کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لیس بالصخاب فی الاسواق، کہ وہ بازاروں میں شور ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ قوم نے کہا کہ تو جس دن پیدا ہو اسی دن شور ڈالیں گے، ادھم بچائیں گے بازار کے اندر، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ میرے بھائیو، اور دلیل کیا ہے؟ وہ جو عیسائی اتنا کرتے ہیں، عیسائی تو ہن اسی عیسائیاں نالوں بھی گئے ہوئے ہاں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو تم عیسائی ہو؟ نہیں تو پھر دلیل لبی تا عیسائیاں دی لبی۔ اب آخر میں ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بات کی ہے نا کہ
اتفاق اتحاد قرآن اور حدیث پر ہوگا۔ اب اس پر میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں۔ اتفاق اتحاد کی مثال دے رہا ہوں۔ 5 بھائی ہیں، بڑے کی شادی ہوئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا، دوسرے کی شادی ہوئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا، تیسرے کی شادی ہوئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا، چوتھے کی شادی ہوئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا، 5واں وہاں بیٹھا ہے، جو ماں باپ کا گھر ہے، کھوڑ ماں پیو دے کھوڑ تے بیٹھا ہے۔ اب یہ 5 کٹھے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم 5 بھائی کٹھے ہو جائیں۔ بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں، یہاں آ جاؤ۔ دوسرے نمبر والا کہتا ہے میری حویلی بڑی ہے، یہاں آ جاؤ، کھلے رہیں گے۔ تیسرا کہتا ہے میرے پاس کھیت ہیں، گندم وغیرہ ہے، کافی ہے، یہاں آپ کو سکون ہوگا، یہاں آ جاؤ۔ چوتھا کہتا ہے میں عالم ہوں، لائبریری ہے، یہاں آ جاؤ رہنمائی۔ 5واں کہتا ہے جیسے گئے تھے ایسے ہی واپس آ جاؤ، اصل ماں باپ کے کھوڑ پر تو ہم بیٹھے ہیں۔ سارے فرقے ہیں جو شخصیات شہروں کے پیچھے چلے گئے، جو قرآن حدیث لے کے بیٹھے ہیں، محمد کی ذات کو لے کے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اثر کھوڑ پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے تم گئے تھے ایسے یہاں آ جاؤ، یہ اتفاق اور اتحاد کی راہ ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔